الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله فلا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعلت لو تفتح عمل الشیطان. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں تمام ہی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی ہے وہ دین و اسلام کی نعمت ہے. دین و اسلام کی نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری تربیت اور ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. 1,24,000 انبیاء اکرام میں سے سب سے آخری رسول، سب سے آخری نبی، سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین اکرام، حاضرین جمعہ اور میرے عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہمارا عنوان ہے حرام چیزیں جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں. حلال و حرام کی پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی عمل ہے جسے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار ہے، اور حلال وہ ہے جس پر انسان خود مختار ہے، یعنی اس کے کرنے یا نہ کرنے کی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ اسے اجازت ہے کہ وہ چاہے تو کام کر کر کما کر کھا سکتا ہے. حرام وہ ہے جس سے بچنے کی کتاب و سنت میں حتمی طور پر تاکید کی گئی ہے. جو شخص کا مرتکب گناہ اور پیچھے چھوڑنے والا اجر و ثواب مستحق ٹھہرتا ہے. حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں، یعنی فلاں چیز حرام ہے یا حلال، جس کا صحیح اور قطعی طور سے فیصلہ نہ ہو اس سے بچنے ہی میں خیر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی کام کر کے نہیں بتایا کہ یہ کام حرام ہے اور حلال ہے، بلکہ صرف زبانی سے اس کی حرمت فرما دی. لیکن جب کوئی چیز شرعاً حرام ثابت ہوتی ہے تو امیر، غریب، آقا، غلام، گورے، کالے، عجمی، عربی کے تفریق کے بغیر وہ چیز سب پر ایک جیسے ہی حرام ہوگی، گویا وہ بلاد اسلامیہ میں ہو یا بلاد کفر میں، حرام چیز حرام ہی رہے گی. لیکن آج معاشرے کا کیا حال ہے کہ بہت سی حرام چیزوں کو معمولی سمجھا جانے لگا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمبر 1 شرکی الفاظ. یہ کہنا کہ بہت سے مسلمانوں کی زبان پر عام ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرا اللہ کے سوا اور تیرے سوا کوئی نہیں، یہ چیز تیری طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، آسمان میں میرا سہارا اللہ ہے، زمین پر میرا سہارا تو ہے، اللہ نہ ہوتا اور فلاں شخص نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ایسے جملے اور الفاظ کہنا ناجائز حرام ہے. لیکن ان جملوں میں، ان الفاظوں میں اور کی بجائے پھر کا استعمال کرے. پیچھے وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تو ہم کہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، پھر
پھر تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں تو یہ صحیح اور درست ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ہر زمانے کو برا بھلا کہنا، جس میں زمانے کو برا بھلا کہا گیا ہو، مثال کے طور پر یہ کہنا کہ یہ وقت بڑا منحوس ہے، یہ زمانہ بڑا خراب ہے، اے زمانے کی ناکامی وغیرہ، اللہ کو گالی دینا، زمانے کو گالی دینا گویا اللہ کو گالی دینا جیسا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یؤذنی ابن آدم یسب الدہر انا الدہر بک الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں ہی رات دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اسی طرح سے لفظ لو جس کا استعمال انسان کرے، مثال کے طور پر یہ کہے کہ میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اگر میں اس طرح نہ کرتا تو اس کا نتیجہ یہ نہ ہوتا، ایسے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ جب انسان لفظ لو کا استعمال کرتا ہے تو شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تقدیر میں لکھی ہوئی بات پر بھی ناراضگی اور حسرت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احرص على ما ينفعك واستعن بالله فلا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعلت لو تفتح عمل الشيطان۔ جو چیز تجھے رغبت دیتی ہے اس میں رغبت کر، جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر، اور اللہ سے مدد مانگتے رہے، کبھی عاجز نہ بن۔ کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں اس طرح نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یہ کہے، یہ سوچ کہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا اور اللہ نے جو چاہا ہوا۔ نہیں تو لفظ لو، اگر لفظ لو کا استعمال کرا وہ شخص تو شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حرام چیز جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں اطمینان و سکون برقرار رکھنا، رکوع اور سجدے میں اطمینان نہ رکھنا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی نہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان برابر نہ بیٹھنا وغیرہ ایسی باتیں اکثر نمازیوں کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لیجئے ایک دفعہ کا واقعہ سنیے اور اپنی غلطی دور کیجئے، درست کیجئے، صحیح کیجئے کہ حضرت عبداللہ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد چند صحابہ اکرام کے بیچ بیٹھ گئے، اور اتنے ہی میں مسجد میں ایک آدمی داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز میں وہ سجدے اور رکوع میں کوے کی طرح ٹھوکے مارتا، جس طرح کوا کھانے، یعنی سجدے اور رکوع میں سر جھکاتے ہی فوراً سے اٹھا لیتا، جس طرح کوا کھانے والی چیز میں جلدی جلدی چوچ مارتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اسے دیکھ رہے ہو، جو شخص ایسے طریقے پر نماز پڑھتا ہے وہ محمدی طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر نماز میں ٹھوکے مارتا ہے، جس طرح کوا خون میں چوچ مارتا ہے۔ جو شخص ایسے طریقے پر نماز پڑھتا ہے اس کی مثال بھوکے کی طرح ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے 3 بار کہا، جاؤ تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صحابہ کرام جلد بازی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اطمینان اور سکون سے پڑھو۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، ہم نے آج نماز میں اطمینان و سکون کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی، اور دوسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایسے شخص کی نماز اس
کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور تیسری حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایسے شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کا چور ہے، اور چوری اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح اکثر نمازیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں بے مقصد حرکت کرتے ہیں۔ مثلا کبھی نماز کے ٹائم گھڑی میں ٹائم دیکھیں گے کتنا بچ رہا ہے، کبھی نماز کے ٹائم ناک میں انگلی ڈالیں گے، کبھی نماز کے ٹائم ناخن کو دانت سے چبائیں گے، کبھی نماز کے ٹائم داڑھی کھجلائیں گے، تو کبھی نماز میں کپڑا ٹھیک کریں گے۔ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نمازیوں کے بارے میں فرمایا، احرص ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهون عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس میں سختی سے روکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں باز آ جاؤ، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی بنیائی اچک لی جائے گی۔ اسی طرح باجماعت کا معاملہ ہے۔ باجماعت کے اندر اکثر نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ امام سے پہلے سجدے اور رکوع اور تکبیرات اور حتمی کا سلام کرنے سے پہلے امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الایمان ان یحول اللہ رأس حمار، جو شخص اپنے سر کو امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر کے جیسا نہ بنا دے؟ اور اسی طریقے سے ہمارے مسجدوں کے امام بھی ماشاءاللہ دین کی جانکاری نہیں ہوتی ہے، نماز کے مسائل نہیں جانتے، اور جب اللہ اکبر کو کھینچتے ہیں پہلی بار تکبیر میں تو مقتدی کا پیچھے یہ حال ہوتا ہے کہ ہے کہ نہیں، جب یہ اللہ کو بھی امام صاحب کھینچ ہی رہے ہیں تو مقتدی امام سے پہلے نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، مقتدی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ امام سے پہلے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ مقتدی کی تکبیر سیدھی ہوتی ہے، وہ لمبا نہیں کھینچ سکتا، تو امام کو چاہیے کہ اتنا لمبا نہ کھینچے۔ اور یہی معاملہ نماز کے فارغ کا بھی ہے، نماز کے آخری کا بھی ہے۔ جب سلام پھیرتے ہیں جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی سلام کی آواز سنتے ہی فوراً سے سلام پھیر کر امام سے پہلے نماز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو امام کو چاہیے کہ اختصار لمبا نہ کھینچے، اختصار لمبا کھینچے، کیونکہ مقتدیوں کی نماز کا وہ بطلان کا باعث ہوگا۔ اور اسی طرح مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ امام سے نہ پہلے کرے اور نہ تاخیر کرے۔ اسی طرح جو تیسری چیز ہے جسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے نشہ آور چیز، بدبودار نشہ آور چیز یہ ہے کہ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض مصلیان پان، گٹکا، ستری، گل، سگریٹ وغیرہ کھا کر فوراً ہی بعد مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی بدتر حال بعض مصلیان کا ہوتا ہے جو پوری گٹکا، پان کھا کر وغیرہ ایسے سب کھا کر مسجد کے وضو خانے میں تھوکتے رہتے ہیں۔ اور ایسے حضرات کے بارے میں صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ما بال اقوام يرفعون ابصارهم
والكراز فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جو شخص پیاز اور لہسن کھائے وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ بھٹکے، ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے پیاز اور لہسن حرام ہے، نہیں، ایک حلال ہے جس کے ذریعے فرشتوں اور لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ یعنی شریعت میں ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور آج ہم ایک حرام چیز کے ذریعے یعنی منشیات وغیرہ سے اپنے بھائیوں اور نماز میں فرشتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اور جو ایسا شخص کرتا ہے جو ایسا شخص کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار دے گا. اسی طریقے سے ہماری جو چوتھی چیز حرام ہے وہ ہے لباس کو ٹخنے سے اوپر تک لٹکائے رکھنا، ٹخنے کے نیچے تک لٹکائے رکھنا. لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ لباس کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکائے رکھنا یعنی چاہے تو وہ پینٹ ہو، چاہے تو وہ پیجامہ ہو، چاہے تو وہ تہبند ہو، اپنے ٹخنے سے نیچے تک لٹکائے رکھنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو شخص اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے تک لٹکائے رکھتا ہے وہ اللہ کے وہ جہنم میں وہ آگ میں ہوگا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے تہبند کو اپنے ٹخنے سے نیچے تک لٹکائے رکھتا ہے وہ قدیم جہنم میں ہوگا. اور ایک حدیث کے مطابق ہے کہ لا ينظر اللہ الی من جر ثوبه خیالا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رحمت کی نظروں سے نہیں دیکھے گا جو اپنے تربیت کی وجہ سے اپنے کپڑے کو زمین سے گھسیٹ کر چلتے ہیں. لیکن عورتوں کو اپنے قدم ڈھانپنے کی اجازت ہے. اسی طرح پانچویں حرام چیز جو یہ ہے کہ مشابہات اختیار کرنا، یعنی مرد عورت کی اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرنا. جیسے کہ آج کل مرد حضرات فیشن کے طور پر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور عورت لوگ بھی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس میں مرد کی مشابہت اختیار ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عورتوں اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجتے ہیں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ جو مرد عورتوں کی مشابہات اختیار کرتا ہے اس پر میں لعنت فرمائے، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اور جو عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اسی طریقے سے جو چھٹی ہماری حرام چیز ہے وہ یہ ہے کہ اجنبی عورت کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ماں یا بہن یا بیٹی راستے سے جا رہی ہے تو نوجوان حضرات ان کو دیکھنے کے لیے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلْ أَيْنَ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، دونوں کا آنکھوں کا زنا ہے، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنے کا زنا ہوگا. اور اسی طرح ہماری جو ساتویں چیز ہے وہ ہے
بغیر اجازت لوگوں کے گھر میں جھانکنا، یعنی کسی اونچے مکان والے اپنے پڑوسی کے مکان میں بغیر اجازت کے جھانکے تو وہ گھر والوں کو اجازت ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اور اگر گھر والے آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو اس کا نہ دیت ہے اور نہ قصاص۔ اور اسی چند باتوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حرام چیزوں سے بچنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔